کے دوران پھر مجھے پتا چلا ان کا بارش میں گھر ٹوٹ گیا تھا۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے تو آپ رمضان میں ہی کر دیا کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ضرورت مند جو تھے ان کے لیے، جیسے اگر کسی کی چہرے پہ مسکان آ جائے تو اللہ، تہوار کوئی بھی ہو کسی کا بھی ہو، جب سجاوٹ ہوتی ہے بازار میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو ہے ایوری ون، السلام علیکم، آپ سب کا میں اپنے چینل پہ تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ میں تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اچھی ہوں۔ آپ سب کیسے؟ آئی ہوپ آپ لوگ بھی اچھے رہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا رمضان کا بلاگ سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو میں نے اپنا گلک پھوڑ لیا، اس میں سے 3,500-4,000 کے نوٹ اور پھر 2,000 روپے سکے کے نکلے تھے۔ یہ پیسے میں نے اپنے عید کے لیے جمائے تھے۔ پھر مارکیٹ جانے سے پہلے میں نے میری بھابھی کو حجاب باندھ دیا، جس پہ وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ایسے تو وہ کبھی باندھتی نہیں ہے لیکن کبھی کبھار باندھ لیتی ہے بھائی۔ ہاں، پھر میں نے اس کو حجاب پہنا دیا۔ پھر حجاب پہنانے کے بعد ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کہاں کہاں جانا ہے۔ پھر میں نے بھابھی کو فٹافٹ سے بول دیا جاؤ ہمارے لیے افطار کا سامان لے آؤ۔ پھر میں نے لیا کھجور، آٹا، چابی اور میرا پرس اور پھر پانی۔ اب اس آٹے کا، کھجور کا، پانی کا، بیگ کا کیا کریں گے دیکھتے جاؤ میرے ساتھ۔ پھر نکل پڑتی ہوں میں اپنی منزل کی اور چلتے چلتے میں نے تھوڑی بہت ہنسی مذاق کیا۔ پھر اس کے بعد ہم گئے پیٹرول پمپ پیٹرول بھروانے۔ پھر پیٹرول بھروانے کے بعد ہم نے دیکھا بہت اچھا سن سیٹ ہو رہا تھا، لگ رہا تھا ایک دم اللہ کا تو رحم ہو رہا ہے رمضان میں، مطلب نا روزداروں کے لیے نا اتنا اچھا رحم ہو رہا تھا، پورا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا۔ پھر ہم نے جو آٹا لیا تھا ہم نے اسے لے کر ڈال دیا تالاب میں، جسے مچھلیاں کھا لیں، کیونکہ وہ آٹا بریانی سے نکلا تھا۔ بریانی میں جب بھاپ لگاتے ہیں نا تو اس میں بچ جاتا ہے نا، تو وہ آٹا ہم جا کر مچھلیوں کو دانہ دے دیتے، جس کی وجہ سے ایک تو نیکی کا بھی کام ہو جاتا، اوپر سے کچھ مچھلیوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے اور آٹا بھی ویسٹ نہیں ہوتا۔ اناج کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بلاگ میں نے شوٹ کیا تھا جمعے کے دن، لیکن مجھے وقت نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ایک انکل اور ایک آنٹی بہت پیار سے مطلب کہیں جا رہے تھے، اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ بولو مت۔ اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ہولی کا تہوار تھا، اس کی وجہ سے ہر جگہ رنگ ہی رنگ لگے تھے، اتنی ساری دکان اتنے پیارے لگ رہے تھے، جس کی وجہ سے پھر ہم آگے نکل گئے۔ تہوار کوئی بھی ہو کسی کا بھی ہو، جب سجاوٹ ہوتی ہے بازار میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر میں گئی سیل میں جا کر میں نے کچھ سامان دیکھا جو مجھے وہاں پر کچھ پسند نہیں آیا، مجھے مہنگا لگ رہا تھا، مجھے بہت ہی زیادہ مہنگا لگا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک جگہ ساڑی دیکھی، وہاں بھی مجھے مہنگا لگا، میں آگے پھر میں نے دوسری جگہ ساڑی دیکھی جہاں مجھے سوٹس اور ساڑی اچھے ریزنیبل پرائس میں مل رہے تھے، کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے مجھے دینے لینے کے لیے سستے میں کپڑے دے دی۔ پھر ایک انکل کے پاس گئی، وہاں پر بھی بہت ریزنیبل ریٹ میں بچوں کے کپڑے ملے تھے، میں نے وہ لیا۔ پھر باہر میں نے افطار کیا، افطار میں کیونکہ باہر میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تو مجھے شاپنگ کرتے کرتے میں نے باہر پہ ہی کر لیا۔ پھر میں نے گنے کا جوس پیا کیونکہ میرے کو بہت زیادہ چکر آ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے گنے کے جوس پینے کے بعد پھر میں چل دی۔ پھر اس کے بعد ہم ہول سیل پہ گئے جہاں پر ہم نے کچھ ایئر رنگس وغیرہ، کچھ کلپس وغیرہ لیے۔ پھر اس کے بعد ہم سوئیاں لیے اور پھر ہم اپنے راہ میں چل لیے۔ اور پھر اس کے بعد میں موموز کے ٹھیلے میں رک گئی کیونکہ میرے کو بہت ہی زیادہ چکر آ رہا تھا۔ پھر میں نے موموز کھائے، میں نے موموز کے کلپ بھی نہیں لینے پایا۔ اور یہ کھانا میں 2 سال کی چھوٹی بچی کے لیے نکال رہی ہوں کیونکہ جمعے کا دن تھا اور کچھ لوگ آئے تھے مانگنے کے لیے کیونکہ اس کی ماں اور اس کے ساتھیوں نے روزہ رکھا تھا، اس کی وجہ سے۔ تو ان سے بات چیت کے دوران پھر مجھے پتا چلا ان کا بارش میں گھر ٹوٹ گیا تھا، جو اس رمضان وہ فطرہ زکوٰۃ مانگ کر اپنے پیسے جمع کر اپنا گھر بنوانے والے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا عید کا کپڑا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں باجی، اس بار ہمارے عید کا کپڑا نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہمیں گھر بنوانا ہے۔ تو میں نے کہا بچوں کا؟ تو بولے نہیں، ہمارے کسی کا بھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہمیں گھر بنوانا ہے، ہمارے پاس فطرہ مانگ کر اتنے پیسے نہیں ہو پائے کہ ہم کپڑے بھی لے پائے اور اس پہ گھر بھی بنوا پائے۔ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا ہر سال تو میں اپنے لیے لیتی ہوں، چلو اس سال کسی اور کے لیے صحیح کچھ نیکی کا کام کر لیا جائے۔ میری وجہ سے اگر کسی کی چہرے پہ مسکان آ جائے تو اللہ کی طرف سے وہ تو میرے لیے عید کی عید ہی ہوگی نا۔ اور اللہ کی کرم سے میرے پیسوں پہ اتنی برکت ہو گئی نا، جو 5,000 تھے اس میں اتنے سارے بڑوں کے بھی کپڑے آ گئے اور بچوں کے بھی آ گئے اور بچے کے کچھ ایسیسریز اور بڑوں کے بھی آ گئے۔ آپ جب اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہو تو اللہ اس پر برکت ضرور دیتا ہے۔ آپ کسی کی اگر خوشی کے لیے کچھ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور ہی خوشی ملے گی جلدی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر لوگ سوچتے اگر میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو میرے لیے کیا بچے گا، میرے لیے کیا بچے گا، لیکن اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کے لیے نا مطلب خود ہی ذریعہ آ جاتا ہے جیسے بھی کر کے۔ اگر تم کسی اور کے لیے خرچ کرتے ہو تو تمہارے لیے ذریعہ خود ہی بن جاتا ہے۔
शुक्र बनाओ अल्लाह ने آپ کو دینے والا ہاتھ بنایا ہے، مانگنے والا نہیں، کیونکہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں گھٹ جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ اگر کسی کے لیے کچھ کرتے تو آپ کو دل سے خوشی بھی ملتی ہے، اور دوسری طرف آپ کی جو آخرت ہے وہ بھی سنور جاتی ہے، کیونکہ کچھ کام اگر ہم کسی اور کے لیے کرتے تو اس سے ہماری نیکیاں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں میں نے ایک کپڑے بھی ایسے نہیں لیے کہ جو میں انہیں دے سکوں اور وہ پہن نہ سکے، میں نے ہر کپڑے ایسے لیے جو وہ آرام سے اپنے جس کو پہن کر عید منا سکتے ہیں۔ ایون کچھ کپڑے تو مجھے ایسے ہی پسند آ گئے کہ بولے واؤ یار، میں نے بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا، واؤ کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ پنک والے سوٹ تو اسپیشلی مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے تو آپ رمضان میں ہی کر دیا کیجیے، کیونکہ وہ کپڑے وہ عید میں پہن سکتے، جو پیسے ہوگا ان کا کچھ کام آ جائے گا تو وہ عید میں ان کے لیے کچھ کام بھی آ سکتا ہے، اس کی وجہ سے۔ پھر میں نے ان آنٹیوں کو کہا تھا کہ آپ سیٹرڈے کو آئیے گا، تو وہ آ چکے تھے۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیے، بیٹھ جائیے، تو وہ لوگ بولے نہیں ہم باہر پہ ہی صحیح ہے۔ پھر ہم نے بہت زیادہ پیکنگ کی۔ پھر پیکنگ کے بعد ہم نے پوچھا کہ آپ کو کون سے کپڑے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا ہمیں غرارہ چاہیے، تو کسی نے کہا ہمیں سوٹ چاہیے، تو کسی نے کہا ہمیں فراک چاہیے۔ تو ہم نے ان سب کی پسند کی وجہ سے ان سب کی پسند والی سامان ہی ان کو دیا، ہم نے کوئی بھی ایسا سامان نہیں دیا جو ہماری پسند کا۔ باقی پسند میں نہیں کر کے لایا تھا، لیکن ان کو جو پسند آیا کپڑے ہم نے وہی دیے، اور کچھ کپڑے ایون ہمارے بچ گئے جو وہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں گے، جو ہمارے یہاں غریب رشتہ دار ہیں۔ آپ یہ نہ بھولیں ہمارے یہاں غریب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو جو مطلب مانگ نہیں سکتے تو ان کو کپڑے دے دیا کرتے ہیں ہم۔ اور میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں تھا۔ میں نے ان آنٹیوں سے ہی پوچھا تھا کیا میں آپ کی ویڈیو بنا سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ میری ویڈیو بنا لیجئے، اگر میری ویڈیو سے کسی اور کو بھی ہیلپ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اتنا شاپنگ کرنے کے بعد میرے پاس اتنے پیسے نہیں بچے تھے کہ میرا بہت زیادہ شاپنگ ہو پاتا، پر میری نیکی کا کام دیکھ کر میرے بھیا اور میری ممی نے کہا کہ چلو اچھا ہے، تم نے اتنا اچھا نیکی کا کام کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے خوش ہو کر مجھے میری عیدی کے لیے کچھ اور پیسے بھی دے دیے، مطلب جس کی وجہ سے میری عید کی شاپنگ ہو سکتی ہے۔ بھائی میرے کو تو لگا تھا مطلب نہیں ہوگی، میں نے کہا چھوڑو ہٹاؤ، میرے پاس جو رکھا ہوا ہے میں اسی سے شاپنگ کر لوں گی، کوئی دقت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں ہی کہا تھا اگر آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ ہمارے لیے نہیں بچے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کے آپ کو کسی نہ کسی کے ہاتھ سے دے ہی دیتا ہے۔ بس آپ کوشش کریے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاں سے جہاں تک ہو سکے خرچ کر پائے، تاکہ آپ کی آخرت بھی بن جائے اور دنیا والوں کی عید بھی۔ اور ان سے بات کرنے کے دوران مجھے پتہ چلا کہ بہت سے ایسے اور بھی لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ میں تھوڑے سے کپڑے آپ کو پیک کر دے رہی ہوں، تو آپ انہیں لے جاؤ، تو وہ منع بھی کر رہے تھے نہیں ہم نہیں لے جائیں گے، آپ کیا سوچو گے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں آپ لے جاؤ، جو ضرورت مند ہے آپ کے اوپر اتنا یقین ہے کہ آپ دے دو گے، آپ کا ایمان اتنا پکا تو ہے۔ کیونکہ جب ہم انہیں ایکسٹرا دے رہے تھے تو وہ منع کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں اتنا ایکسٹرا نہیں چاہیے، اتنے میں ہماری عید بن جائے گی، آپ کسی اور کو دے دینا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں آپ لے لو، تھوڑا آپ کی گڑیا کو دے دینا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ضرورت مند جو تھے ان کے لیے بھی سامان پیک کیا اور ان کو دیا، اور پھر جتنے تھے سب کو دیا، اور ان کی خوشی دیکھ کر مجھے بھی بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، مطلب ہر کوئی ایک دم مسکرا رہا تھا۔ ایک ہوتا ہے یار جو دل میں ایک دم لگتا ہے کہ ہاں یار یہ کام کر کے خوشی بہت ملی، تو وہی مجھے لگ رہا تھا۔ پھر ان کو میں نے سارے کو دیا، پھر اس کے بعد امی نے کچھ پیسے دیے، تو پھر میں نے بولا کہ رکو آپ، میں پیسے لے کر آ رہی ہوں، جب تک کچھ سامان آپ اور لے لو، ٹھیک ہے۔ پھر میری امی بولی ٹھیک ہے میں لا رہی ہوں۔ پھر آپ دیکھ سکتے میری امی کی خوشی، میری امی پوری خوش ہو جا رہی ہے کہ ہاں میری بیٹی وہی دان کر رہی ہے، میری بیٹی اتنا نیکی کا کام کر رہی ہے۔ پھر میں نے 20 روپے لے کر ان سب کو دیے، کہ میرے پاس کیونکہ اتنے ہی تھے، زیادہ نہیں تھے، امی نے اتنے ہی دیے تھے میرے کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پیسے لے کر اور پھر وہ چلے گئے، اور انہوں نے بہت زیادہ مطلب ہمیں دعائیں بھی دی، اور وہ جو دل سے خوشی نکل رہی تھی کہ بولو ہی مت۔ آپ سب سے بس یہی گزارش ہے، آپ جو بھی جتنے بھی میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہو، بس اتنا تو یقین رکھو کہ آپ اگر کسی کو دیتے ہو تو آپ کو دل سے خوشی ہوگی یار، ایک تو نیکیاں بھی ملے گی، اوپر سے خوشی بھی ہوگی، اور بہت ہی زیادہ ہوگی۔ آپ ان کی مسکان دیکھ ہی سکتے۔ پھر یہ لوگ مطلب چلے گئے، اور جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک مطلب جتنے بھی 10 20 30 40 جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی جتنی بھی تمام کی دعائیں ادھوری ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو پوری کرے، ان سب کی جائز دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، آمین۔
اور آپ اس رمضان کوشش کریے کہ آپ فلسطین کے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں نا کہ وہ لوگ نہ مانگ سکتے ہیں نہ بول سکتے، ان کی مجبوریاں سمجھیے یار، کہ مطلب وہ کتنے زیادہ ان کی بری حالات کی گئی ہے، اسرائیلیوں نے کتنے زیادہ ان کی بری حالات کی ہوئی ہے۔ تو آپ ان کے لیے ہم کچھ تو کر نہیں سکتے، نہ آپ نہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں آپ اور ہم مل کر ان کے لیے دعا کر سکتے۔ اگر ہم سب مل کر دعا کریں گے تو اللہ ایک نہ ایک دن ضرور ہماری سنیں گا، کیونکہ سنا ہے میں نے اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جہاں سے جہاں تک ہو سکے کوشش کریے کہ آپ لوگ دعا کر سکیں ان کے لیے۔ اور جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بہت ہی زیادہ شکریہ کہ آپ سب نے میرا ویڈیو اتنے تک دیکھا۔ اور آپ لوگ جس کے پاس مطلب یہ ویڈیو جا رہا ہے نا، آپ لوگ پلیز کامنٹ کر کے مجھے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگی۔ میں اتنا زیادہ تو پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن ہاں جتنا بھی میں بنا سکتی ہوں ویڈیو اتنا میں بناتی ہوں۔ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ، لائک مور۔